آپ کے تمام وہ تحریرات جو ختم نبوت کے بارے میں حضرت مولانا کے کتابوں سے جو اقتباسات یہاں پر نوٹ کیے گئے ہیں وہ آپ کے سامنے سنانے جا رہے ہیں۔ تحریک صدیق دیندار پر قادیانی ہونے کے بہتان، یہ ایک بہتان ہیں جو ہم پر لگائے جا رہے ہیں، اس کا جو ہے ازالہ ہم آپ کو کرنے جا رہے ہیں۔ اقتباس از خادم خاتم النبیین، یہ حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسیج صاحب کی تحریک 1924 میں قیام عمل میں آیا، اس کے 3 سال بعد ہی یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ اس میں حضرت مولانا صدیق دیندار چند بسیج صاحب فرماتے ہیں، یہ شائع 1927، جیسا کہ اس کتاب کے نام ہی سے ظاہر ہے کہ ایک فنا پہ رسول خادم خاتم النبیین فقیر نے اسے خدمت ختم نبوت کی خاطر فتنہ اجرائے نبوت کی بیخ کنی کے لیے لکھا تھا۔ بانی تحریک علیہ الرحمٰن نے اسی کتاب کے صفحے 17 پر تحریر فرمایا ہے کہ اسلام پر اس سے بڑا کوئی حملہ نہیں کہ آپ کے بعد ایک نبی کو کھڑا کرے اور ایک امتی کو احمد والی آیت کا مصداق گردانے اور ان کے انکار سے 40 کروڑ مسلمانوں کو دائرۂ اسلام سے خارج سمجھے۔ میں مسلسل 8 سال اس مسئلے پر بحث کر چکا ہوں، اب حجت کوئی نہیں ہے، یہ آسمانی فیصلہ ہے اور میں اس کام کے لیے بفضل خدا مامور ہوں، اور خدا سے علم پا کر کہتا ہوں کہ جماعت قادیان اللہ کی طرف رجوع کرے اور اپنے اس غلط عقیدے سے باز آ جائے، ورنہ وعید ہے، یہ نئی بات نہیں ہے، سنت اللہ ہے، دین میں ضد نہیں ہوا کرتی، دین اللہ کا ہے، نہ تمہارے گھر کا نہ ہمارے گھر کا۔ جو شخص منیب بن کر اللہ کے پاس آتا ہے اسی کو ہدایت ہوتی ہے۔ خادم خاتم النبیین صفحہ نمبر 17-18۔ چونکہ قرآن کریم کے نزول کے بعد شریعت کا تکمیلہ ہو چکا ہے، لہٰذا انسانوں میں نبی کہلانے کا حق باقی نہیں رہا۔ وہی ولایت کا پانے والا ہمیشہ شرک فی النبوہ محمدیہ مقدسہ مطہرہ سے ڈرتا رہے گا۔ دجال اور بے ایمان ہی ہوگا وہ شخص جو کور باطنی کی وجہ سے یا شرارت اور فساد کی غرض سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتک اور تذلیل کرنے کی غرض سے مدعی نبوت ہوگا۔ چونکہ نبوت روحانی بادشاہت ہے، جب تمام دنیا کے لیے ایک شہنشاہیت قائم ہو گئی پھر دعوی بادشاہت بغاوت ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدعی نبوت قتل کیے گئے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وَلَوْ تَقَوَّلْ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، یہ سورہ الحاقہ کے دوسرے رکوع کی آیت ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ذات بابرکت کی نسبت افتراء کرنے پر رگے جان کاٹ ڈالنے کا خوف دلایا جاتا ہے، پھر وہ کون سا انسان ہے جو خدا پر افتراء باندھے اور بچ جائے۔ خادم خاتم النبیین صفحہ نمبر 2۔ بعض ظہور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی آپ کے شان کے خلاف کہیں آواز اٹھی، اس کے دفع کے لیے اللہ تعالیٰ نے مامور کھڑا کیا اور اس کا علاج کروایا، اور آئندہ بھی یہی حال رہے گا۔ مثلا حضرت پیران پیر سید عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انسانوں میں یہ حال ہو گیا تھا کہ عام طور پر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی اہمیت لوگوں کی نظروں سے دور ہو رہی تھی اور لوگ خشک ملا بن رہے تھے، اور عام بات تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کی غرض صرف قرآن کریم کا دنیا میں آنا تھا، وہ تو آیا، لیجئے، غرض تو حاصل ہو گیا، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گرویدہ ہونے میں کیا فائدہ ہے؟ ایسی بے عزتی اور ہتک شان حضور سرور عالم
صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھنا نہ چاہا۔ پیران پیر کو مامور کیا۔ آپ نے اعلان کیا، حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت تو انسان کو حد درجے کی ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک کوئی شخص میرے ہاتھ پر بیعت نہ کرے اس کے لیے آسمانی دروازے نہیں کھلے جائیں گے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس حتک کو دور کر دیا۔ یہی حال ہر زمانے میں رہا۔ اب بھی اللہ تعالیٰ نے اس فقیر کو جو مامور کیا ہے، اس کی غرض بھی یہی ہے کہ ایک آواز قادیان سے اٹھی ہے کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت ختم نہیں ہوئی، بلکہ حضرت مرزا صاحب آپ کے بعد ایک نبی آ گئے ہیں۔ یہ وہ حتک ہے کہ اب تک ایسی حتک کسی زمانے میں نہیں ہوئی۔ ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اپنی سنت کے مطابق اس عظیم الشان فساد کے دور کرنے کے لیے ایک ایسے مامور کا ظہور کیا جو ہر بات سے اس کا اہل ہے، اور یہ خدا کے علم میں پہلے ہی سے منتخب تھا۔ اس وجہ سے اس نے جس قدر اس مسئلے میں فکر کیا اور اس فساد کے دور کرنے کے لیے کوشش کی، شاید ہی کسی نے کی ہو۔ خادم خاتم النبیین صفحہ نمبر 4-5۔ ختم نبوت کے سلسلے میں ایک اور فیضان رحمت۔ یوں تو میں انکار ختم نبوت کے فساد کو یاد کر کے بعد نماز عشاء اور تہجد کی نماز کے بعد روتا رہتا تھا اور یہ دعا کرتا تھا کہ یا اللہ تو اپنے بندوں کو ہدایت دے۔ یہ مسئلہ بالکل پیچیدہ ہے۔ تیرے بندے عام طور پر اس قدر خیالات کی وسعت نہیں رکھتے، ناحق باطل کا شکار ہو رہے ہیں، ان کی عاقبت خراب ہو رہی ہے، اس کا انتظام آسمان سے فرما۔ اس طرح میں برسوں روتا رہا اور پوری طاقت سے کل پنجاب میں کام کیا، مختلف حالات میں آسمانی تائیدیں دیکھی۔ من جملہ ان کے ایک یہ تائید، ایک رات اسی فکر میں روتا ہوا سو گیا، خواب میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اس وقت میرے دل میں ڈالا گیا کہ جن کی ختم نبوت کا انکار کیا جا رہا ہے وہ خود تشریف لائے ہیں، انہی سے اس مسئلے کا فیصلہ لے لیں۔ اس خیال سے میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں ایک طوفان مچا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آ گیا، کیا واقعی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی آ سکتا ہے؟ ارشاد فرمائیے۔ آپ نے جواب دیا، لام جیسے بھی پہلوان جو زندہ ہوتے وہ بھی کر ہی لیتے ایک بار غلامی میری۔ یہ ایک موضوع شعر تھا، میں نے لکھ لیا اور لام کے لفظ پر غور کیا۔ تفہیم ہوئی، لام سے لوط، الف سے ابراہیم، میم سے موسیٰ۔ اگر ایسے نبی بھی میرے بعد ہوتے، نبی نہیں کہلا سکتے تھے، میری ہی غلامی کر لیتے۔ یہ اردو حدیث اس عربی حدیث کے مطابق ہے، یعنی لو کان موسیٰ و عیسیٰ حینا لما وصاہما الا اتباعی۔ اس کے بعد دل میں ایک زبردست طاقت پیدا ہوئی اور کثرت سے ختم نبوت کے دلائل ملنے لگے۔ تقریباً 8 سال اسی ایک مسئلے پر بحث کرتا ہوا میدان میں کامیاب نکلا۔ الحمدللہ علی ذالک۔ خادم خاتم النبیین۔ یہ لو کان و موسیٰ و عیسیٰ حینا، اس کا ترجمہ ہے کہ اگر عیسیٰ اور موسیٰ بھی اس زمانے میں ہوتے تو وہ میری اتباع کرتے۔ خادم خاتم النبیین صفحہ نمبر 7-8۔ جب میں خدمت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم میں مصروف تھا، جس کو 6 سال گزر چکے تھے، دیکھا کہ میں ایک شہر میں پہنچا ہوں۔ راستے پر لوگ دوڑے دوڑے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ یہ گڑبڑ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں اور وعظ فرما رہے ہیں۔ میں بھی دوڑتے ہوئے گیا۔ لب سڑک ایک مکان مشرقی رخ کا ہے، اس میں لوگ جا رہے ہیں۔ میں بھی گیا، دیکھا حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی طرف پیٹ کیے ہوئے
کھڑے ہو کر واعظ فرما رہے ہیں۔ سبز لباس ہے، 45 سال کی عمر معلوم ہوتی ہے۔ میں نے جوتے چھوڑنے کی جگہ پہنچ کر آہستہ سے السلام علیکم کہا، کیونکہ یہ خیال ہوا کہ واعظ ہو رہا ہے، آواز سے سلام نہ کیا جائے۔ اس کے بعد میں بیٹھنے کے لیے بلا تعمل آگے بڑھا، دیکھا کہ آپ کے سیدھے جانب ایک صف بیٹھی ہے اور بائیں جانب ایک صف دیوار سے لگی ہوئی بیٹھی ہے، اور مجمع سامنے تقریباً 3000 کا ہے۔ دیکھا کہ سیدھے جانب والی صف میں چوتھی جگہ خالی ہے۔ میں وہاں جا کر ایک زانوے بیٹھا اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے دید لگائی، اور دربار مبارک میں شریک رہنے کا فخر حاصل ہونے پر باغ تھا۔ 15-20 منٹ کے بعد حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف انگلی سے اشارہ کر کے عوام کو مخاطب کر کے فرمایا، جب تک کوئی شخص اس شخص میں فنا نہیں ہوگا وہ مجھ تک نہیں پہنچ سکتا۔ اس کے بعد تھوڑی دیر کے دربار برخاست ہوا، آنکھ کھل گئی۔ یہ مراتب فنائیت صرف خادم خاتم النبیین ہونے کی وجہ سے ملے ہیں، ورنہ کوئی حقیقت نہیں۔ یعنی مطلب اس کا یہ ہے کہ منکران ختم نبوت کو یہ گمان ہوگا کہ ہم راستی پر ہیں، اس کو غلط ثابت کیا۔ منکران ختم نبوت ہرگز چادر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں آ سکتے۔ اس وقت آپ تک پہنچنے کے لیے سیرت صدیقی کی ایک کھڑکی کھلی ہے۔ یہ ایک ایسا قطعی فیصلہ ہے کہ ہر ایماندار کا دل کانپ جاتا ہے۔ اس خواب پر کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ کہے کہ میں نے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ افترا باندھا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے۔ نفسانی دھوکہ ہے، کیونکہ ایک شخص علم دین سے واقف ہو اور حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر افترا کرے، ممکن ہی نہیں۔ اور دوسری بات یہ رہی، یہ نفسانی دھوکہ ہے، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ حدیث ہے، من رانی فی المنام فقد رانی فی الیقظہ فإن الشیطان لا یتمثل علی صورتی، یعنی جس نے مجھ کو خواب میں دیکھا، تحقیق اس نے مجھے بیداری میں دیکھا، کیونکہ شیطان میری صورت میں متمثل ہو کر نہیں آتا۔ خادم خاتم النبیین، صفحہ نمبر 8-9۔